أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. صدق اللہ العظیم. سورہ المومن آیت نمبر 4 تا 6 آپ کے سامنے تلاوت کی. ان آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا. اللہ کی آیات میں جھگڑے نہیں کرتے مگر صرف وہ لوگ جو کافر ہیں. فلا یغررک تقلبهم فی البلاد. دنیا کے ملکوں میں ان کا چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے. ان کی کوئی حیثیت نہیں. اس سے پہلے کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم. قوم نوح اور اس کے بعد بہت بڑے جتھے جو ہیں وہ اللہ کی وحدانیت کو جھٹلا چکے ہیں. وہمت کل امۃ برسولہم لیأخذوہ. ہر قوم اپنے رسول پر جھپٹی تاکہ وہ اسے گرفتار کرے. وجادلوا بالباطل. ان سب نے باطل ہتھیاروں کے ساتھ حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کی. وجادلوا بالباطل لیدحضوا به الحق. باطل کے ہتھیاروں کے ساتھ حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کی. فأخذتهم. میں نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قریش مکہ کی کیا حیثیت ہے؟ ان سے بڑی بڑی قومیں، قوم عاد، قوم ثمود، قوم نوح جو ہے اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو چکے ہیں جب انہوں نے اپنے انبیاء کو جو ہے ان کو گرفت میں لانا چاہا، انہیں گرفتار کرنا چاہا. اللہ نے خود ایسے قوموں کو اپنی گرفت میں لے لیا اور انہیں صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دیا. کہ قریش مکہ کس بات کی مولی ہے، ان کی کیا حیثیت ہے. یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. آپ اور آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی اہل ایمان بے لاگ انداز سے اللہ کی وحدانیت کی دعوت ان کے سامنے پیش کرتے رہیں. جو قبول کریں گے اپنا ہی بھلا کریں گے، جو رد کریں گے جہنم کا عذاب ان کے لیے تیار ہے. فکیف کان عقاب. پھر کیسا تھا میرا عذاب، کیسی تھی میری سزا. وکذلک حقت کلمۃ ربک علی الذین کفروا. اس طرح تیرے رب کا یہ فیصلہ ان سب لوگوں پر چسپاں ہو چکا ہے جو کفر کا ارتکاب کر رہے ہیں. انہم اصحاب النار. کہ وہ جہنمی انسان ہیں، جہنم کی آگ میں جانے والے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی میں کفر، شرک اور نفاق سے اپنی پناہ عطا فرمائے. ایمان اور عمل صالح سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلام کی دعوت بے لاگ انداز سے انسانیت کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلام جو نظام دیتا ہے اس نظام کو غالب کرنے کے لیے، باطل نظاموں کو مٹانے کے لیے اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت کھپا دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.